حضور بڑا سمپل سا یار. دیکھو نہ تو ویسے انسان ہونا اور بننا کچھ بھی نہیں ہے, بنیادی ایک کلیہ یاد رکھ لو. ہم نے 2 قدم اٹھانے ہیں, مکمل ہو جاتا سفر. پہلا قدم کیا ہے؟ نقصان نہیں دینا. دوسرا قدم کیا ہے؟ فائدہ دینا شروع کر دینا. سمپل, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص شعوری یا لاشعوری طور پہ اگر نقصان دے رہا ہے تو غلط کر رہا ہے. ہمیں پہلا کام کرنا ہے, ہمیں نقصان نہیں دینا. دوسرا کام, ہمیں ایک اور مقام انسانیت پہ جانا ہے, وہ کیا ہے؟ فائدہ دینا شروع کر دینا. آپ جو سوسائٹی کو فائدے دے لکھ لو, آج لکھ لو, طے کر لو کہ یہ آسانیاں اپنے بھانجوں, بتیجوں, فیملی, اسٹوڈنٹ, جونیئر, سپارڈینیٹ, ایلومینائی کی حیثیت سے جہاں جہاں میں ریٹرن کر سکتا ہوں میں نے کرتا ہوں. سمپل. اچھا, آپ کو کریڈٹ مل جاتا ہے اس کا. میں یوٹی گیا نا تو میں نے وائس چانسلر صاحب کو کہا جی گزارش یہ ہے کہ میرے سے جب چاہے کام لے لیں, مجھے کوئی معاوضے کی پرواہ کوئی نہیں. وجہ یہ ہے کیونکہ میں نے یہاں تھوڑا ٹائم گزارا ہوا. میں نے اگر ٹائم گزارا, میرا دل کرے گا یار کہ میں اس ادارے کو سرو کروں. مجھے کوئی لالچ نہیں ہے اس پہ. اچھا, اگر یہ خلوص ہے تو خدا کی بارگاہ میں نیت قبول ہو گئی. وائس چانسلر صاحب کے چیپٹر میں آنا کوئی لازمی نہیں, ان کے رجسٹر پہ آنا کوئی لازمی نہیں ہے. اگر یہ خلوص نہیں ہے, رہ گئی بات. تو بات ہے کہ سر آپ منفت بخش ہوں, فائدے مند ہوں. تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدے مند ہے. سر فائدے مند انسان بنے, درخت بنے, چھاؤں دیں, پھل دیں, آسانیاں دیں, شفقت دیں. جس کو کندھا بننا ہے نا سر, وہ اپنے انگریڈینٹ سن لے. دس از دی لاسٹ اینڈ کلوزنگ. سر نمبر 1, اسے شفیق انسان ہونا چاہیے. شفقت اس میں ضرور ہونی چاہیے. شفقت کا مطلب ہے کہ آپ کھلا پن ہو, آپ آسانی دے سکیں. نمبر 2, آپ کو تھوڑا سخی انسان ہونا چاہیے. تنگ دل کا, کیلکولیٹڈ, حساب لگانے والا, کھلایا کیا ہے, پلایا کیا ہے, دیا کیا ہے, آیا کیا ہے, اس نے کتنی روٹیاں کھائی ہیں, میں نے کم کھائی ہیں, بڑی کھاتا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے سر. آپ کو سخی انسان ہونا چاہیے. اگر آپ سخی انسان ہیں تو پھر آپ اپنا بسکٹ دے سکتے ہیں اور اپنا بسکٹ دے کے ویو کر سکتے ہیں. اگر آپ سخی نہیں ہیں تو پھر آپ کیلکولیٹ کریں گے, آپ ان کو جو ان سے. تھرڈ سر جی یاد رکھیں کہ تھوڑا سا حوصلہ اور برداشت بڑھا دیں اس کے لیے, اگر آپ کندھا بننا چاہتے ہیں. اس کی وجہ سننے کی ہے سر. یاد رکھیے گا جو بندہ, ایک بڑی امپورٹنٹ, یہ جملہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے یار, جو بندہ تکلیف میں ہوتا ہے نا وہ پہلے مرا پڑا ہوتا ہے. اس کو مارو نا, ذلیل کر کے, فیل کرا کے, انسلٹ کر کے, جلد بازی دکھا کے, اگنور کر کے, زیادتی کر کے, پین دے کے, گلٹ دے کے, شرمسار کر کے. خدا کے لیے غلطی نہ کریں. آپ کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ آپ کے سامنے کم عقل بیٹھا ہے اور آپ اپنی عقل سے عقل والا مظاہرہ نہ کریں بلکہ تحمل دے دیں, آسانی دے دیں. آپ اس کی سطح پہ آ جائیں کہ بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ تھوڑا سا فیبریکیٹ کر دیں کہ یار یہ میرے ساتھ بھی ہوتا تھا. یہ بڑا آسان سا ہے. یاد رکھیے گا کمفرٹ زون بنانے کا سب سے بیسٹ وے کاؤنسلر کے پاس کیا ہوتا ہے, یار یہ تمہارے ساتھ نہیں ہوتا, سائیکل سے میں بھی گر جایا کرتا تھا. کہتا اچھا آپ بھی, کہتے تم کتنی بار گرے ہو؟ وہ کہتا جی میں 2 بار گرا ہوں اور میں اس دن سے پریشان ہوں. کہتا میں 100 بار گرا تھا یار, دیکھو میں پھر رہا ہوں, لیکچر بھی دے رہا ہوں. وہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے, اس کو اس کے لیول پہ آ جائیں. سر نیکسٹ بڑا امپورٹنٹ انگریڈینٹ یہ ہے سر, اپنا جواز, کندھا بننے کا جواز اچھا کریں سر. اگر رب کی رضا ہے, اگر انسانیت کا بھلا ہے, وہ جملہ وہ کتنا شاندار ہے ماں کا کہ وہ اپنی بیٹی کو وہ جب پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کی ڈائری میں لکھتا ہے کہ جو دنیا تمہیں ملے گی وہ میری دنیا سے اچھی دنیا ہوگی. تو سر خدا کے لیے ان سڑکوں پہ وہ لوگ چھوڑ کے جائیں جو آپ کے بچوں کو کچلے نہ, اس سماج کو وہ لوگ دے کے جائیں جو آپ کی بیٹیوں کی عزت تار نہ کریں. اس سماج میں وہ لوگ دے کے جائیں جو گن پوائنٹ پہ چھینے نہ. اگر آپ نے وہ نہ دیے تو سر یہی جنگل کا قانون چلے گا, یہ ملک نہیں بدلے گا, یہ نظام نہیں بدلے گا. تو اس ویژن کے ساتھ دیں. ایک آخری جملہ, انگریڈینٹ لاسٹ, اس ویژن کو سامنے رکھ کے دیں کہ این ممکن ہے جو میں محنتیں کر رہا ہوں اس کا مجھے پھل نہیں ملے گا, میں دیکھ شاید نہ سکوں, ادھر نہ دیکھ سکوں, لیکن کسی اور بارگاہ میں یہ پہاڑ کے برابر بن چکی ہوں گی, اور اگر نہ بھی بنی, اگر وہ راضی ہو گیا تو میرے لیے پہاڑ ہے. حضور اگر آپ کا یہ ویژن ہے, آپ اپنی عرضی اور چٹھیوں اور اپنی نیکیوں کو کسی اور بارگاہ میں منظور کروا رہے ہیں سر, پھر آپ کا حوصلہ, جگرا, ظرف بہت بڑا ہوگا. اور اگر نہیں ہے تو سر پھر بڑا مشکل ہے. پھر آپ ہمیشہ احسان کو جتائیں گے, آپ انہیں دہرائیں گے, آپ انہیں پرانی باتیں یاد کر کے شرمسار کریں گے, آپ انہیں میمورائز کریں گے. مجھے اپنے ایک استاد کے کندھے کی بڑی اچھی بات لگتی ہے, آخر میں وہی بات کہہ کے میں بات ختم کروں گا. میں نے ایک دفعہ انہیں کہا کہ سر گزارش یہ ہے کہ آپ کو پچھلی باتیں نہیں یاد رہتی, ہر دفعہ بتانی پڑتی ہیں. کہتے میں اللہ کے لیے سن رہا ہوتا ہوں لیکن میں یاد نہیں کر سکتا, تاکہ اگر یاد رکھوں گا تو مجھے تم سے نفرت ہونے کا احتمال ہے. میں اس لیے بھول جاتا ہوں اور ہمیشہ دوبارہ سے پوچھتا ہوں تاکہ تمہیں تنگی نہ ہو, تم اس شرمسار آنکھوں سے نہ آؤ, تم اس طرح ہی آؤ
کہ اگر بتا رہا ہوں تو اس کو پہلے نہیں پتا اور میں نہیں جانتا، مجھے غرض تم سے صرف اتنی ہے کہ اگر میرے چند جملے، میری تھوڑی سی آسانی تمہیں رستہ دے دے تو خدا اس عمل کو منظور کر لے گا۔ حضور اگر آپ اتنا ظرف رکھتے ہیں اور آپ بھول جاتے ہیں تو یہاں سے روحانیت کا سفر شروع ہوا جاتا ہے۔ روحانیت کا سفر ادھر سے شروع ہوتا ہے کہ کی ہوئی نیکی کو بھول جائیں لیکن کیے ہوئے گناہ کو نہ بھول سکیں آپ۔ اگر آپ کی ہوئی نیکی کو بھول کے اور بالکل بے غرض ہو جاتے ہیں کہ وہ جانیں اور اس کی بارگاہ جانیں اور اس نیکی کی قبولیت جانیں، اور اپنے چھوٹے سے گناہ کو بھی بڑا بڑا سمجھتے ہیں کہ میرے مالک اس پہ میری عاجزی ہے، میں شرمسار ہوں کہ تیری اس خوبصورت کائنات میں اگر کوئی گندا، اگر کوئی فضول سا انسان اور اگر کوئی گناہ گار سا انسان پڑا ہوا ہے اور وہ گناہ گاروں کی لسٹ میں بھی آخر میں کہیں اس کا نام لکھا ہوا تو وہ میں ہی ہوں۔ اگر آپ کی یہ فیلنگ ہے تو یاد رکھیے گا، یہ عاجزی اور یہ بے اتنائی نیکی سے اور قبولیت کا یقین اور اس کی بارگاہ میں منظوری کا یقین اور اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا یقین آپ کو عام انسان سے ایک روحانی انسان بنا دیتا ہے۔